اچھا، اگلا سوال میرا یہ تھا کہ کچھ سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایونٹ پورے پاکستان میں منایا جاتا ہے عورت مارچ کے نام سے. اس میں جو ہے وہ حرکات ہوتی ہیں، جیسے آپ سلوگنز دیکھتے ہیں جن میں سے یہ میرا جیسے میری مرضی ہے، سے آپ بات کی، اس سے بھی کافی واحیات اور کافی ایسے سلوگنز بھی ہوتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ عورت مارچ کا جو ایونٹ ہے یہ ہماری سوسائٹی، جو ہمارا معاشرہ ہے، جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا معاشرہ ہے، اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہے یا پولیوٹ کر رہا ہے، اور وہ کس حد تک یا کس طریقے سے کر رہا ہے؟ چھوٹے بھائی، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. اگر اس کی ضرورت پیش آئی تو پہلے کیوں نہیں تھی ضرورت، آج کیوں پیدا ہوئی. ٹھیک ہے. اور اس پہ دوسری بات یہ دیکھنی کی کہ یہ کہاں سے فنڈڈ ہے، ان کو فنڈ کہاں سے مل رہا ہے. بات کلیئر ہو جائے گی. ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے اخراجات ہوتے ہیں اور چند چڑیلیں باہر آ جاتی ہیں اور ہماری عورتوں کا کہ یہ مزاج کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو ان کا فنڈ دیکھ لیا جائے کہ ان کو فنڈ کہاں کہاں سے ملتا ہے، ان کے تانے بانے کہاں سے ملے ہوئے. بڑا آسان کام ہے. اصل میں چھوٹے بھائی بات یہ کہ یہ احمد حسن، یہ رسپانسبلٹی ہے ریاست کی. ریاست جب اپنے فرائض کو کھو دیتی ہے اور اپنی رسپانسبلٹی کا احساس نہیں کرتی تو پھر مجھے کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اور پھر بھی ایک غبار سا رہتا ہے کہ یا پتہ نہیں کون سی بات غلط ہے، کون سی بات سچ ہے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی کہ ان کاموں کو سنبھالے. اگر ریاست، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ان کے تانے بانے لوگوں کو بتا دے، لوگ ان کو جینے نہ دیں، ان کو کچا چبا جائیں، کیا ضرورت ہے اس کی. مجھے بتائیں، یہ جتنی آئی ہوئی ہیں ان کو پکڑ کے سروے کریں کہ یہ اپنے گھر میں ان کے کیا کرتوت ہیں، کیا لیول ہے ان کا. اور جو اپنی شوہر کو چھوڑ کے آ چکی ہیں اور میرا جسم میری مرضی کے تحت جن کے گھر بسے ہوں ان کو بھی اجاڑنا چاہتی ہیں. اور پھر یہ کس کماش کی عورتیں ہیں، کس کیٹیگری کی عورتیں ہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 سال پہلے یا 1 سال پہلے، جو اسلام آباد کے اندر، غالباً اسلام آباد کے اندر 1 سال پہلے کی بات ہے، جو عورت مارچ ہوا تو اس میں الف ننگی ہو گئی تھی لڑکی، بالکل عورت کے حقوق کے نام پر. یعنی اس کو باقاعدہ اس پر شاید چادر ڈالنے کی کوشش ہوئی یا کیا ہوئی، اور پوری ویڈیو وائرل ہوئی تھی. ہماری گناہگار نظروں سے بھی وہ ویڈیو گزری ہے کہ وہ عورت کے نام، مارچ کے نام پہ وہ بالکل ننگی ہو گئی تھی. اسی طرح یہاں عورت مارچ کے نام پہ لاہور میں کیا ہوتا رہا. وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہم اپنے میاں کے پاس جائیں نہ جائیں، ہماری مرضی ہم جہاں مرضی جائیں، مائی باڈی مائی چوائس. اسی کو اردو میں کہہ دیا گیا میرا جسم میری مرضی. اب میرا جسم آپ میری مرضی کو لے لیں، اس کو لیبوریٹ کرتے چلے جائیں. کوئی ایمانداری سے بتائیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، کوئی اس کی حد ہے، کوئی لمیٹیشن ہے؟ بھائی جسم آپ کا ہے ہی نہیں تو مرضی آپ کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ خود سے پیدا ہوئے ہیں پھر بھی آپ کی مرضی نہیں، کیونکہ آپ نے تو خود کو پیدا نہیں کیا. آپ پر آپ کی مرضی تب چلے گی آپ خود اپنی جسم کے خالق ہوں. پھر تو بہت سے سوالات آپس میں ٹکرا جائیں گے، بندہ اپنا خالق کیسے ہوگا خود. ٹھیک ہے، چلیں جی مان لیتے ہیں آپ اپنے جسم کے خالق ہیں، پھر مرضی کر لیں. جب جسم آپ کا نہیں، جسم میں ڈالی جانے والی روح آپ کی نہیں، آپ کو عقل، حواس، دل، دماغ، کان، آنکھیں، ناک، یہ ساری چیزیں عطا ہوئی ہیں، تو جس نے عطا کی مرضی اسی کی چلے گی. تو یہ پاکستان میں جو چند ڈی ٹریک ہوئی عورتیں ہیں، یہ جو کام کر رہی ہیں، ان کے اندر حیا کتنا ہے. بس ان کا حیا دیکھ لیں، ان کے تانے بانے دیکھ لیں، پھر ان کے اجڑے ہوئے گھر دیکھ لیں، پھر ان کے ساتھ وہ جو ہجڑے نما تیسری نسل کے جو لڑکے کھڑے ہوتے ہیں، وہ پونیاں باندھ کے ساتھ ان کے ساتھ، ان کو دیکھ لیں آپ. تو بات بہت کہ یعنی وہ کہتے ہیں نا فارسی میں آیا رہا چے بیان، جو چیز پہلے آیا ہے آپ اس کو کیسے بیان کریں گے. اب میں آپ کو کیا دلیل دوں کہ آسمان اوپر ہے زمین نیچے؟ آپ کہیں گے یار اس پر دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کی خانہ خرابی پر تو دلیل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن ہمیں افسوس یہ ہوتا ہے اس سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے. ہمارے معاشرے کی وہ لڑکیاں جن کے گھر میں پورا دین نہیں لیکن عورت پنے کی وجہ سے وہ اپنی ایک دائرے میں ہیں، ان کے دائرے کو یہ چیز ہٹ ہو رہی ہے. اسی مال روڈ پہ میں دیکھتا ہوں چند سال پہلے تک کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ عورت مرد سے زیادہ دندنا کے میدان میں اترے. عورت ہمیشہ، اس کا عورت پنا یہ ہوتا ہے کہ وہ ریزرو ہو کے چلتی ہے. اس کی چال میں ایک جھجک ہوتی، حیا ہوتی ہے. جیسے قرآن کریم نے
نبی کے بیٹیوں کے بارے میں کہا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے بارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ مشہور ہے کہ جب وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے دوسری بستی میں چلے گئے تو ان کے ہاتھوں ایک قتل ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، وہ دوسری بستی میں چلے گئے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں جو پانی بھرنے کے لیے موجود تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بیٹیاں ہیں، انہوں نے پیچھے کر کے ان کا کام خود ہی کر دیا، انہوں نے گھر جا کے بتا دیا، شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے گھر بلا دیا بیٹیوں کے تھرو۔ اب وہ بیٹیوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ، کہتے ہیں کہ وہ نبی کی بیٹی آئی، حیا کی سواری پر چلتی ہوئی آئی۔ اس کو دیکھنا ہو تو ہماری نانی دادیوں کو دیکھ لیں، ہماری بڑی عمر کی عورتوں کو دیکھ لیں کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی چال میں کتنی متانت، کتنی متانت، کتنی سنجیدگی، کتنا وقار، کتنا ٹھہراؤ، اور وہ کتنی ریزرو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا تمشی علی استحیاء، حیا کی سواری پر چلتی ہوئی آئی۔ اور آج اس طرح وہ سینہ تان کے آتی ہیں کہ لاہور کی بھینس بھی اس طرح کھل کے نہیں آتی جس طرح آج ہماری عورتیں آ رہی ہیں۔ اور بھینس آتی ہے نا سڑک پر، آپ دیکھیں تو بھینس آپ کو جگہ نہیں دیتی، وہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے دیکھ کے میرے جثے مجھ کو دیکھ کر یہ انسان پیچھے ہٹ جائے گا، تو واقعی بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو آج عورت اسی طرح آتی ہے، اس نے ایک پرس لیا ہوتا ہے یا کچھ لیا ہوتا ہے، دھن دھنا کے سینہ تان کے وہ ایسے آ رہی ہوتی ہے، اور ریزرو ہو کے سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ اسی مال روڈ پہ آپ دیکھیں، میں نے خود دیکھا، جا رہی ہیں وہ آئس کریم ایسے کھاتی ہیں نا، بولے ایسے ایسے کرتے ہوئے اسٹک مارتے ہوئے دیکھیں، ایک لڑکا بھی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری جھجکیں ختم کیوں ہو گئیں؟ یہ عورت پناہ ختم کیسے ہو رہا ہے؟ یہ انہی منحوس تحریکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ جس کے جراثیم نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری گھریلو خواتین پر پڑ رہے ہیں، وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ صرف جسمانی جراثیم تو نہیں ہوتے نا، روحانی جراثیم اس سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بالکل۔ وَلَقَدْ